تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک نماز کا قائم کرنا ہے اور ایک نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ نماز کا قائم کرنا تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ امن کی، عافیت کی، سہولت کی حالت کے اندر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وقت پر انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور ایک حالت ہوتی ہے حالت خوف، حالت جنگ، جس میں امن نہیں ہوتا۔ حالت خوف اور حالت جنگ کے اندر انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی بھوک اڑ جاتی ہے، چونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ ابھی آپ دیکھیے رشیا اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے کہ انسان کو کہاں ہوش ہے کسی چیز کا، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے ایسے ماحول کے اندر۔ تو ایک حالت ہے کہ خوف کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، دشمن سامنے ہے، اور دن رات کے اندر 5 وقت نماز آتی ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے۔ تو کیا ان نمازوں کو اسی طرح ضائع کر دیا جائے یا شریعت میں اس کی کوئی شکل ہے؟ تو آگے چل کر کے سورہ نساء کے اندر صلاۃ خوف کا تفصیل سے ذکر آئے گا، پارہ نمبر 5 کے اندر۔ وہاں پر بقیہ احکام بیان کیے جائیں گے کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر ڈٹی رہے، ایک جماعت امیر کے پیچھے نماز پڑھے، پھر یہ چلی جائے، پھر وہ آئے، وہاں پر وہ حالات آئیں گے۔ لیکن یہاں پر اشارتاً کنایتاً یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چونکہ آگے چل کر کے جہاد کی آیات آ رہی ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ امن کی حالت نہ ہو، خوف ہو، دشمن کا سامنا ہو، تو ایسی حالت میں نماز قائم ہی نہیں بلکہ نماز کی حفاظت کرنی ہے تمہیں۔ اس سے نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ نماز قائم نہیں کرنا، قائم تو کرنی ہے ہی، قائم سے آگے بڑھ کر کے نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت ایسے جیسے جان کی حفاظت، جیسے مال کی حفاظت، اور جیسے انسان ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، ایسے ہی نماز کی بھی حفاظت کرنی۔ وقت آئے گا نماز پڑھی جائے گی۔ اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تب جا کر کے پھر نماز معاف ہوگی۔ بیمار ہو نہیں پڑھ سکتے، بعد میں جب تمہیں سکون ملے گا پھر اس کی قضا کرو۔ اب آپ بتائیے تلواروں کے سائے کے اندر بھی نماز کا حکم ہے، تو وہ شخص جو امن کی حالت میں نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ کل میں نے بتایا تھا امام احمد کے نزدیک تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے، اور واجب القتل ہے، ان کا فتویٰ ہے۔ امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں جیل میں ڈالو، توبہ کرے یا قتل کرو۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جیل میں ڈالو اس کو، یہاں تک کہ یا تو نمازوں کی پابندی کرے یا اسی حال میں اس کا کھانا پینا بند کرو، مر جائے۔ اور آج نماز کی اہمیت امت کے اندر نہیں ہے۔ نماز
پورے دین کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے والی چیز ہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے تو جسم صحیح ہے، اور ریڑھ کی ہڈی میں کوئی چیز درد پیدا ہو جائے تکلیف، پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنجر لگا ہوا ہے، دودھ پلاتے ہیں، دودھ بھی آنتوں سے باہر ہے، لیکن نماز کا جب وقت آتا ہے تو نماز کی منادی کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے امیر المؤمنین کو تو نماز کا اہتمام ہے۔ دشمن بھی سمجھتا تھا کہ حملہ نماز میں کرنا ہے، اس لیے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دنیا سے ان کا تعلق کٹ جاتا ہے، یہ پھر عالم بالا کی سیر کرتے ہیں۔ تو آج تو اللہ معاف فرمائے ایسی ہماری شکلیں ہیں، ایسی ہماری نمازیں ہیں۔ 10 مرتبہ تو داڑھی کے اندر کھجائیں گے، 20 مرتبہ کپڑوں کو صحیح کریں گے، 15 مرتبہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھیں گے، تو ایسی نمازیں ہیں ہماری۔ حالانکہ نماز تو وہ ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، روحانی معراج ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی 5 وقتہ نمازوں کی، لیکن خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کی حفاظت زیادہ کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب معرکہ ہوتا ہے تو سمجھتا ہے آدمی کہ بس اب شام ہونے والی ہے، پھر کل ہی 2 ہاتھ ہوں گے، اس لیے چاہے نماز لیٹ ہو جائے لیکن اس کام کو کرو پہلے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نہیں، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ کر کے نمازوں کی حفاظت کرو۔ عصر کا وقت بڑا اہم وقت ہے، بہت ہی محترم بالشان وقت ہے، اس لیے فرمایا خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تاجر اپنی تجارت میں مشغول ہوتا ہے، کاشتکار کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہوتا ہے، دکان والا اپنی دکان سمیٹنے کے اندر لگ جاتا ہے، دن بھر کا لیکھا جوکھا کہ میں نے کیا کمایا ہے، کیا پروفٹ لیا ہے۔ فرمایا کہیں ان چکروں میں نماز ضائع نہ ہو جائے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تم آج نمازوں کی حفاظت کرو، کل قیامت کے دن اور میدان محشر میں اور قبر میں نماز تمہاری حفاظت کرے گی، چونکہ محافظت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے بتایا تھا کہ نماز میں پہلے بات چیت جائز تھی، لیکن اس آیت کے بعد نماز میں بات چیت بند ایک دم فوراً۔ اسی طریقے سے رفع دین وغیرہ کیا جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے پھر ترک رفع دین کیا، یعنی رفع دین کو ترک کر دیا، چونکہ یہ بھی خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ اس کے اندر زیادہ حرکت ہوگی نماز کے اندر، حالانکہ نماز سکون اور عافیت کا نام ہے۔ آگے ایک مسئلہ سمجھایا، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر دشمن تمہارے سامنے ہے اور تمہیں خوف ہے اور وہ تمہیں نماز کا وقت نہیں دے رہا ہے، فَرِجَالًا، تو تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ پیدل چل کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، پیدل چل کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ فرجالن جو ہے رکبانن کے مقابلے میں آیا ہے، اور راکب سوار کو کہتے ہیں، اور سوار کے مقابلے میں جو نیچے ہوتا ہے اس کو پیدل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے چلتے چلتے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اگر اتنی بھی مہلت نہ ملے تو فرمایا نماز کو مؤخر کرو، بعد میں پڑھنا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے اندر آپ کی نماز عصر کی قضا ہو گئی، دشمنوں نے موقع نہیں دیا تو اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی ان کے لیے، اللہ ان کو ہلاک کرے، ان کے گھروں کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہماری نماز کو قضا کروا دی۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہاں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ کھڑے کا مطلب یہ ہے رکوع کا اشارہ ہلکا سے کرے اور سجدے کا اشارہ اس سے زیادہ کر لیں، کھڑے کھڑے پڑھیں، لیکن دشمن کو لگے کہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کر کے، ٹھیک ہے بھائی، یہ مطلب۔ فرمایا او رکبانا، ہاں نفل نماز کے اندر آج بھی حکم یہ ہے کہ وہ سواری پر اور گھوڑے پر، خچر پر، یا اسی طریقے سے اونٹ پر یا ہاتھی پر یا ٹرین کے اندر یا فلائٹ کے اندر نفل نماز کے اندر گنجائش ہے کہ آپ اس کو سواری کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔
اور جدھر سواری کا رخ ہو کوئی پرابلم نہیں۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تمہیں جنگ سے امن حاصل ہو جائے، دشمن کا خوف ختم ہو جائے۔ اب اللہ فرماتی کہ نماز ہم نے ایمرجنسی بتائی ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ جب امن حاصل ہو جائے تو ایسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ مسجد کے اندر جاؤ، صف بناؤ، امام کے پیچھے نماز پڑھو، خشوع خضوع آرام کے ساتھ نماز پڑھو، جو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا اللہ نے تم کو سکھلایا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قرآن میں تو نماز کے بارے میں کہیں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہیں آتا ہے اقیموا الصَّلَاۃ، تو نماز پڑھیں کیسے، یہ پوری ڈیٹیل اور تفصیل نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو، اس طرح آگے چلتے چلتے پھر کتابوں میں منتقل ہوئی، پھر ہم تک پہنچی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، نبی وہ کہتا ہے جو اللہ رب العزت ان کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی بات کو نبی نقل کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہر کے گوید او بدانت ہرگز باور مدار، جو یہ کہے کہ پیغمبر بھی غیب جانتے ہیں، کبھی اس کی بات کا یقین مت کرنا۔ اور آگے فرمایا جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، پیغمبر اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ جبریل آپ سے آ کر کے کوئی بات عرض نہ کر دیں، اور جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، اور جبریل اس وقت تک نہیں کہتے جب تک کہ اللہ کا آرڈر نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی جبریل مطلب جبریل نبی تک بات پہنچاتے ہیں، اور جبریل ہی ایک واسطہ ہے اللہ سے بات لے کر کے نبی تک پہنچانے کا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس لیے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھلایا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی کا کام صرف یہ نہیں کہ قرآن حوالے کر کے چلا جائے، نہیں، نبی سکھلاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، انہی میں سے ایک نبی، ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا جو ان پر کتاب پڑھتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور حکمت بھی ان کو سکھاتا ہے، یعنی دین، شریعت اور سنت، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا سارا دین جو پہنچا ہے، چاہے وہ تزکیے کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے، سارے کے سارے طریقے نبی علیہ السلام نے امت کے اندر منتقل کیے ہیں، دین پہنچایا ہے چاروں طریقوں سے۔ اب آج کے زمانے میں یہ طریقے الگ ہو گئے، مرکز الگ بن گئے، مدارس الگ بن گئے، خانقاہ الگ بن گئی دعوت اس کے لیے، مطلب تزکیے کے لیے، لیکن یہ سارے کے سارے فرض منصبی کے اندر داخل تھے۔ پیغمبر ایک دم چاروں کام کرتے تھے، پھر زمانے کے گزرنے کے اعتبار سے الگ الگ ہو گئے۔ اس لیے چاروں کی بنیاد اور سرچشمہ ایک ہی ہے، ایک دوسرے کے کوئی مخالف نہیں ہے۔ تبلیغ بھی وہی ہے، مدرسہ بھی وہی ہے، خانقاہ بھی وہی ہے، دعوت و تبلیغ بھی وہی ہے۔ چاروں کو ایک جگہ اکٹھا کرو تو وہ بنتا ہے جو پیغمبر مسجد نبوی کے اندر اپنے منبر سے چاروں کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح فرماتے تھے، اور پھر زمانے کی گزرنے کے اعتبار سے الگ الگ ہوئے ہیں، تو ان کو الگ اس اعتبار سے مت سمجھو کہ اپنی اصل کے اعتبار سے بھی الگ ہے، یہ گمراہی ہے بہت بڑی، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس سے پہلے تم کچھ نہیں جانتے تھے، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا
اللہ کے نبی تمہارے درمیان تشریف نہیں لائے، نہ تمہیں نمازوں کا پتہ تھا، نہ روزوں کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ طلاق کا، نہ نکاح کا، نہ میراث کا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا، جہالت کے اندر زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا، اور لوگوں کو ہدایت کا وہ راستہ دکھایا کہ قیامت تک انسان جب تک اس پر چلتے رہیں گے اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔